بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر ہے اڈیالہ جیل کی، جو کہ میدان جنگ بنا ہے۔ عمران خان، بشرا بی بی اور علیمہ خان کی موجودگی میں یہ سارا معاملہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کس کو تھپڑ پڑے، کیوں پڑے اور کس نے تھپڑ مارے، یہ ایک تہلکہ خیز خبر ہے جو آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بات کریں گے عمران خان کے پلان سی کی، کیونکہ پلان اے اور پلان بی تو بری طرح سے ناکام ہو چکا، اڑ گیا، وڑ گیا، اور تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ مطلب یہ پلان بری طرح سے ناکام ہونے کے بعد بری خبریں ہیں۔ اور اب معاملہ جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید الیکشن کے بائیکاٹ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری اہم شخصیات اب یہ بات کرنا شروع ہو چکی ہیں کہ ایسے انتخابات میں جانے کا کیا فائدہ، تو لہٰذا بائیکاٹ کر دیا جانا چاہیے۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ عمران خان کا پلان سی کیا ہے اور الیکشن کا بائیکاٹ کیوں کیا جائے گا، یا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے پلان سی پہ بات کریں گے۔ پلان اے آپ کے سامنے آ چکا، اور پلان بی وہ جو نظریاتی والا تھا، چورن بیچنا، لیکن وہ بھی سارے کا سارا ناکام ہو چکا۔ اب پلان سی یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار ہیں ان کی ایک سوشل میڈیا ایپ تیار کی جائے، اور یہ ایپ، یہ ویب سائٹ جو ہے اس کو سرکولیٹ کر دیا جائے، وائرل کر دیا جائے بدتمیز بریگیڈ کے ذریعے، تاکہ ہر جگہ پہ یہ پہنچ جائے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ عمران خان کا امیدوار ہے، اور یہ سلوگن لے کے چلیں گے انتخابی نشان عمران خان۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ پلان کام کر سکتا ہے، اور کیا تحریک انصاف کے جو درجنوں لوگوں نے ایک ایک حلقے میں اپنے نومینیشن پیپرز جمع کروائے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے اپنے نومینیشن پیپرز واپس لے لیں گے اور اسی ایک بندے کو حلقے میں رہنے دیں گے جس کو تحریک انصاف نے پلان سی میں شامل کیا ہے؟ تو سر میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کے ایک ایک حلقے میں بے شمار امیدوار جو ہیں وہ موجود رہیں گے، کوئی وڈرا کرنے نہیں جا رہا، میجورٹی جو ہے وہ قسمت آزمائی میں رہے گی، اور سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم عمران خان کے حمایت یافتہ ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتا چلوں کہ ماضی میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں الیکشن تھے، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی سے ٹکٹ کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا، آئی تھنک چودھری اشفاق نام تھا ان کا، تو ان کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، ان کی جگہ پہ کسی اور کو ٹکٹ دے دیا۔ اب چودھری اشفاق صاحب کے پاس رستہ یہ تھا کہ یا تو وہ پارٹی کے حکم پر سرے خم کرتے اور پیپر واپس لے لیتے، اور جسے ٹکٹ دیا گیا تھا اس کا ڈھول بجانا شروع کر دیتے۔ لیکن چودھری اشفاق صاحب نے کمال قسم کی انتخابی مہم چلانا شروع کر دی۔ انہوں نے وہ شخص جس کو ٹکٹ ملا تھا اس کے مقابلے میں زیادہ جاندار مہم چلائی، اور انہوں نے مہم میں نعرہ یہ رکھا کہ چودھری اشفاق پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار۔ وہ حمایت یافتہ تو ہوتا ہے نا جس کو ٹکٹ ملے، انہوں نے کہا حمایت یافتہ آزاد امیدوار، اور وہ اتنی کمپین انہوں نے جاندار طریقے سے چلائی کہ بالآخر پیپلز پارٹی کو اپنا فیصلہ جو ہے وہ ریوائز کرنا پڑا، ان کو اشفاق صاحب کو ٹکٹ دینا پڑا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ٹکٹ تو نہیں ملنا، لیکن سارے کے سارے ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں یہی کمپین چلائیں گے کہ جی میں تحریک انصاف کا یا عمران خان کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہوں، اور انتخابی نشان جو ہے وہ کسی کا حقہ، کسی کا مرچ، کسی کی جوتی، کسی کا وہ ٹوپی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چند لوگوں کو جن کو گھڑیاں ملی ہیں نا، وہ لوگ میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ وہ ایزی رہے گا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ صرف گھڑی دکھائیں گے اور لوگوں کو یاد آ جائے گا ہاں 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 گھڑی چور، وہ تو شاید گھڑی چوری کرنے والے۔ تو یہ اب جو مقابلہ ہوگا وہ تحریک انصاف والوں کا آپس میں ایک دوسرے کو ہرانے کا مجھے لگ رہا ہے کہ مقابلہ ہونا ہے۔ اور ایسی سچویشن میں فائدہ کس کو ملے گا؟ ڈیفینیٹلی فائدہ ان کو ملے گا جو کہ عمران خان کے مخالفین ہیں، تو وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جنہوں نے آج تک کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ ہر بندے سے ذاتی فائدہ انہوں نے خود اٹھایا ہے،
وہ ہمیشہ اگر ان کو محسوس ہونا کہ میری وجہ سے فلاں بندہ میری ذات سے یہ فائدہ لے سکتا ہے تو وہ اس بندے سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ اب عمران خان جب خود اس الیکشن میں موجود نہیں ہے، عمران خان جو نا امیدوار ہیں، عمران خان کا کوئی مطلب ان کی بہن امیدوار نہیں ہے، ان کی اہلیہ امیدوار نہیں ہے، تو عمران خان باقی کسی اور کے لیے جو ہے وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا ڈانس کیوں کرے گا بھائی؟ اور عمران خان کی تو فطرت ہی نہیں ایسی۔ تو سر عمران خان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم آپشن یہ ہوگا کہ وہ الیکشن کا ہی بائیکاٹ کر دے، کیونکہ یہ باتیں اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ پلان اے بی تو ناکام ہو چکا، پلان سی بھی ناکام ہو جائے گا۔ آپ وہ ایپ بنا لیں، آپ وہ لسٹ بنا لیں، آپ وہ ویب سائٹ بنا لیں، آپ جاری کر دیں، تو کیا باقی لوگ اس طرح کی ایپ نہیں بنا سکیں گے؟ کیا وہ فیک قسم کی ویب سائٹس نہیں بنا سکیں گے؟ تو سر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود ہی ان کی بدتمیز برگیڈ وہ اس کو ناکام کر لے گی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور عمران خان بائیکاٹ کے لیے اگر جائیں گے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اب وہ میں دیکھ رہا تھا ہارون رشید، یہ جو ہیں اپنا وہ اوریا مقبول جان، اس قسم کے وہ لوگ جو کہ اپنا بڑے وہ ایمانی حد تک عمران خان کو جو ہے وہ امیر المومنین ثابت کرنے پہ تلے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ چیخو پکار کرنی شروع کر دی ہے کہ جی اس فیصلے کے بعد اب یہ انتخابات بے وقت ہو کے رہ گئے ہیں، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ان انتخابات سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو ان انتخابات کی تو کوئی حیثیت نہیں بچی، لہٰذا ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کو پوری دنیا کے سامنے عیاں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تحریک انصاف ان کا بائیکاٹ کر دے، ان انتخابات کا بائیکاٹ کر کے ان سے نکل جائے۔ یہ خود بخود جو الیکشن ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں گے اور پوری دنیا ایسے انتخابات کو تسلیم ہی نہیں کرے گی، تو لہٰذا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان اس کا بائیکاٹ کر دیں، اور اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ عمران خان یا تحریک انصاف کو کیا ہوگا؟ عمران خان کو فائدہ یہ ہے کہ عمران خان تو خود امیدوار ہے ہی نہیں، تو اس سے تو نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، لیکن سر پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا کہ ایک انتشاری جماعت پاکستان کے انتخابی پروسیس سے مکمل طور پہ آؤٹ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جماعت کی لیڈرشپ کا نام عمران خان ہے، اس جماعت پر یہ وہ تصدیق شدہ الزام ہے کہ اس نے 9 مئی جیسی گھٹیا ترین سازش کی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا سیاسی فیصلہ ہے، یہ کر دیں۔ ان کے کون سی کسی نے منت سماجت کی ہے کہ نہیں نہیں تسی جانا نہیں، بائیکاٹ نہ کرنا؟ اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، اس سے بھی یہ خود ہی تقسیم در تقسیم کا شکار ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے تھوک کے حساب سے نومینیشن پیپر جمع کروائے ہیں پھر وہ تو وڈرا نہیں کریں گے نا، وہ کاغذات واپس نہیں لیں گے۔ ہاں چند لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ 2434 میں سے کوئی 700-800 واپس لے بھی لے، باقی تو میدان میں موجود رہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی ہی یہ جو کال ہوگی وہ ناکام ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل میں جو میدان جنگ بنا ہے، اڈیالہ جیل میں ان دنوں وہاں پہ جو ایک آڈیٹوریم ہے اس کو مستقل بنیادوں پہ عدالت کا درجہ ایک طرح سے دے دیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان کے کیسز آپ کو پتہ ہے کہ جیل ٹرائل ان کا ہو رہا ہے، توشہ خانہ کا، القادر کا، سیفر کا، اسی طرح دیگر جو کیسز ہیں، ایون کہ اب تو وہ اپنا عدت میں نکاح والا جو معاملہ ہے وہ بھی وہیں پہ اس کا ٹرائل ہوتا ہے۔ تو وہ آڈیٹوریم جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ ایک عدالت، یا آپ اس کو جوڈیشل کمپلیکس کہہ سکتے ہیں، کہ ایک طرح سے بن چکا ہے۔ وہاں پہ سماعت چلتی رہتی ہے، اور ان سماعتوں میں شرکت کے لیے بشرا بی بی، علیمہ خان، باقی لوگ وہ بھی جا رہے ہیں۔ اور اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد یہ ٹرائل ایک طرح سے اوپن ٹرائل کر دیا گیا ہے، جہاں پہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی جو ہے وہ جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے ٹرائل میں تحریک انصاف کے کارکن بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھے، جنہوں نے عمران خان سے شکوے کیے، انہیں بتایا کہ جی انہیں ٹکٹ نہیں دیے گئے۔ مختلف لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ جی وہ کتنے عرصے سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ان پہ کتنے مقدمے درج ہوئے، لیکن ان کو نظر انداز کیا گیا، اور ان کی جگہ پہ ایسے لوگوں کو کہ جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان افراد سے شاید پیسے ویسے لے کے ٹکٹ بھی کچھ کو دیا گیا ہے۔
تو الغرض کے مختلف الزامات ہیں، لیکن عمران خان نے ان سے جان چھڑانے کے لیے تو کہہ دیا تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹکٹ کے فیصلے کب ہوئے، کس نے کیے، تو مجھے نہیں پتا کس کو ٹکٹ ملا کس کو نہیں. حالانکہ یہ ایک مذاق تھا، کیونکہ بھائی عمران خان تو اتنے دن تک مشاورت کرتے رہے. وہ بیرسٹر گوہر صاحب روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں کرتے تھے اور آگے بتاتے تھے کہ ہم نے 40%، ہم نے 50%، ہم نے 70%، ہم نے 90%، ہم نے 100% ٹکٹوں پہ فیصلے کر لیے ہیں. تو یہ مشاورت سے فیصلے ہو رہے تھے. اب عمران خان نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو وہ کیا کہتے ہیں اپنا جان چھڑانے کے لیے ان کو کہا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں. اور اسی طرح سر خبر یہ ہے کہ ایک پھڈا ہوا ہے. پھڈا یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ علیمہ خان اور بشرا بی بی نے جب یہ کارکن وہاں پہ موجود تھے، ایک تو ان سے ذرا خطاب شتاب بھی کیا ہے، اور چونکہ بشرا بی بی جب ان سے مخاطب ہوئی تو پھر ضروری تھا کہ بھائی اگر بشرا بی بی لیڈر بننے کی کوشش کرے تو علیمہ خان کیسے پیچھے رہ سکتی ہے. تو لہٰذا وہاں پہ علیمہ خان نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور ایک خطاب جھاڑ دیا. ان دونوں کو دیکھنے کے بعد عمران خان نے بھی کارکنوں سے خطاب جھاڑا. انہوں نے بھی ذرا اپنا جو خطاب کا شوق تھا وہ پورا کیا، لیکن انہیں اس کام سے نہ عدالت کا عملے نے اور نہ ہی جیل کے عملے نے نہیں روکا. انہوں نے کہا لگے رہن دیو، ٹھیک ہے، انہوں نے اتنے ہی ٹکرا مارنیاں نے مارن دیو. لیکن سر وہاں پہ جو جھگڑا ہوا ہے نا، جھگڑا یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل مینول کی خلاف ورزی کی. وہاں پہ ایک وکیل سے انہوں نے ملاقات کی. اس ملاقات میں کیا وہ بات چیت ہوئی یہ تو نہیں پتا، لیکن ایک پیپر پہ کچھ لکھا گیا. وہ لکھنے کے بعد عمران خان نے اس پیپر پہ دستخط کر کے وہ پیپر وکیل صاحب کو دیا، اور جب وکیل صاحب وہ پیپر لے کے جا رہے تھے تب جیل کا جو عملہ ہے انہوں نے انہیں روک لیا اور وہ پیپر ان سے چھین لیا. اس چھینا جھپٹی کے دوران جیل کا عملہ اور وکیل کے مابین جو ہے وہ دھکم پیل بھی ہوئی، لڑائی جھگڑا ایک طرح سے ہوا وہ، لیکن بالآخر وہ پیپر ان سے چھین لیا گیا. بعد ازاں عمران خان صاحب اس دھینگا مشتی میں شریک ہوئے، اور وہ ایک وحشی جو ہوتا ہے جس طرح سے مولا جٹ والا سٹائل ہے، سوری وحشی میں نے کہہ دیا، یہ لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن عمران خان نے مولا جٹ والا سٹائل اپنایا اور وہ جا کے جناب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے گلے پڑ گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی بھی کی، دھکے وکے دیے اور ان سے وہ پیپر چھین لیا اور ان کو اپنے مزاج کے مطابق سنگین قسم کی دھمکیاں دیں کہ میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا، میری حکومت آ رہی ہے، آنے والا جو الیکشن ہے اس میں ہم نے کلین سویپ کرنا ہے، یہ ساری جو سیاسی بونے ہیں یہ اڑ جائیں گے، میری حکومت آئے گی اور میں تم میں سے ایک ایک بندے کو اس سے بدلہ لوں گا، حساب لوں گا، تم کو چھوڑوں گا نہیں. اب ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم ہے اور ظاہر ہے ابھی تک وہ اس پارٹی کا لیڈر تو ہے یار، اگر چیئرمین نہیں بھی ہے تو لیڈر ہے. تو وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور باقی جو لوگ تھے وہ ذرا تھوڑے سے دبک گئے. لیکن معاملہ چلا گیا جج صاحب کے پاس جو توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کر رہے تھے. جج صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے وکیل صاحب نے کہا کہ جی میں چونکہ وکیل ہوں عمران خان صاحب کا، میں ان سے ملا تھا، ان سے بات چیت کی ہے، تو ان کی کچھ ظاہر ہدایات وغیرہ ہیں، تو میں جب باہر جا رہا ہوں تو یہ مجھے روک رہے ہیں. اچھا انہوں نے بات کم پوری نہیں بتائی، جس کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے جا کے جج صاحب سے گزارش کی کہ جج صاحب یہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہے، عمران خان جیل میں قید ہیں، یہاں پہ جو پیپر ان کے پاس ہے اس پیپر پہ عمران خان کے دستخط موجود ہیں، لہٰذا کوئی بھی عمران خان کا دستخط شدہ کاغذ جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، تو اس لیے ان کو روکا گیا. جس کے بعد جج صاحب نے وہ دستخط والا کاغذ جو ہے اس میں سے خان صاحب سے کہا جی آپ خود یہ دستخط جو ہے اس کو ذرا ریز کر دیں، ان کو ختم کر دیں، مٹا دیں. تو پھر اس کے بعد وہ کاغذ جو ہے وہ ان کو دیا گیا. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی مائنڈ کی اور جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے وہ سارا کچھ کیا. ویسے بھی عمران خان کی جو حالت ہے نا یار وہ اس وقت قابل رحم ہو چکی ہے. ایک بندہ جس پر کوئی سینکڑوں کے حساب سے مقدمات ہیں، اس پر اسی کی بیوی کے ساتھ نجائز تعلقات کے الزام ہیں، اس بندے کی جماعت جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے، اس کی جماعت کا جو انتخابی نشان ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے تمام امیدوار آزاد ہو چکے ہیں. تو لہٰذا یار اس بندے سے آپ یہ توقع کریں کہ جی وہ جو ہے وہ ضبط سے کام لے گا، تو میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے یار، یہ فطری عمل ہے. تو لہٰذا وہ پہلے بھی ماشاءاللہ ان کی طبیعت اس طرح کی ہے، تو اب ذرا کچھ زیادہ معاملہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. تو میری یہ سجیشن ہے جیل انتظامیہ کو کہ آپ ذرا نا تھوڑا صبر سے کام لے لیں. آپ ان کی حالت
کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ذرا درگزر کر لیا کریں اور ان کو مزید پریشان نہ کریں، وہ پہلے ہی زیادہ پریشان ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ ان کی پریشانی کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ باقی آپ کا کیا خیال ہے آپ دوست ضرور بتائیے گا۔ چینل کا کمنٹ سیکشن اس کے لیے حاضر ہے، اور اس کے علاوہ گزارش ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔